لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اصطلاحی لفظ و ناموں کی توضیح. حج کرنے والوں کو چاہیے کہ حج کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو جان لے. نوع اول یعنی کعبہ شریف، قبلہ، مطاف، مسجد حرام اور حرم کعبہ. نمبر 1 کعبہ شریف. یہ ایک نہایت برکت و حرمت والے مخصوص بیت کا نام ہے. بیت کا معنی اردو، ہندی وغیرہ میں کوٹھری، گھر یا کمرہ، فارسی میں خانہ، اور اس کا دوسرا نام بیت اللہ ہے جس کا ترجمہ ہوا اللہ کا گھر یعنی خانہ خدا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہوا مخصوص گھر یا خانہ عبادت الہی. نمبر 2 قبلہ. یہ بھی گویا کعبہ کا ایک تیسرا نام ہے. قبلہ کا لغوی معنی ہے توجہ گاہ یا جہت توجہ. یہی بیت تو اہل اسلام کے لیے قبلہ ہے، یعنی مرکز توجہات عابدان. جبھی تو ہر ملک کے ہر نمازی کو اپنی ہر نماز میں جہت کعبہ ہی کو مرکز توجہ ماننے کا حتمی حکم ہے. اسی طرح بعض دیگر عبادات و حالات مثلا ذکر و تلاوت و قربانی وغیرہ میں بھی استحبابی حکم ہوتا ہے. گویا اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے، اس کے حضور کا تصور کرنے، خیال باندھنے کے لیے کعبہ شریف ظاہری توجہ گاہ ہے. نمبر 3 مطاف. اس کا لغتاً معنی ہے جائے طواف. طواف کرنے والوں کے لیے چلنے، گھومنے، پھیرے لگانے کی جگہ، اور اس سے شرعاً مراد ہے مسجد حرام کا پورا صحن. غرض مشہور بات ہے کہ مسجد حرام کے صحن کے بیچ میں عمارت کعبہ بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہوا کہ کعبہ شریف کے چاروں طرف کھلے آسمان کے نیچے جو صحنی جگہ ہے وہ مطاف ہے. نمبر 4 مسجد حرام. یہ اسی حرمت والی مسجد کا نام پاک ہے جس کے آنگن میں عمارت کعبہ قائم ہے اور صحن سے متصل سب طرف بہت بڑی جگہ میں دالان نما گولائی میں بنی ہوئی بڑی سی عمارت ہے جس کی باہری دیواروں میں چھوٹے بڑے بہت سے دروازے ہیں. نمبر 5 حرم کعبہ. مسجد حرام کی باہری دیواروں کے باہر سب طرف خوب لمبی چوڑی دور تک پھیلی ہوئی جو میدانی جگہ ہے اس کو حرم کعبہ کہتے ہیں. اس میدان نما ایریے میں بھی جماعت کی صفیں قائم ہو جاتی ہیں. حرم کعبہ ادب و احترام میں اور شریک جماعت ہونے میں مسجد حرام ہی کی حکم ہے. فقہائے کرام کی طرح علماء تفسیر و سیر نے بھی مانا ہے کہ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں المسجد الحرام کا جو کلمہ آیا ہے اس سے مراد پورا حرم کعبہ ہے، نہ کہ خاص بقعہ مسجد. علامہ جوزی کی تفسیر سے یہی ظاہر ہے. نوع ثانی بعض اور الفاظ و اسماء کی توضیح مثلا حرم مکہ، حل، میقات، آفاقی، میقاتی، احرام، لباس احرام، محرم. نمبر 1 حرم مکہ. مکہ مکرمہ کی شہری آبادی بھی حرم مکہ میں داخل ہے اور فنائے شہر بھی حرم مکہ کا حصہ ہے. نیز اس سے ملا ہوا باہری چوطرفہ طویل و عریض علاقہ بھی حرم مکہ کہلاتا ہے. اس کی حد ہر طرف وہاں تک ہے جہاں سے زمین ہل شروع ہوتی ہے. غرض حرم مکہ ایک مخصوص ادب و احترام والے بڑے علاقے کا نام ہے. وہ جملہ آداب و احکام زیر بیان احرام چھوٹی بڑی سب کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے. محرم کے لیے وہاں کیا ممنوع ہے اور کیا جائز. نمبر 2 حل. یہ حدود حرم مکہ کے باہر اور حدود میقات کے اندر والے کثیر مقامات و مواضعات والی بہت بڑی زمین کا نام ہے. معلوم ہوا کہ اس پورے علاقے میں جو سینکڑوں مربع میل میں پھیلا ہوا ہے حرم والی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں وہ کام حلال رہتے ہیں جو حرم میں پہنچ کر حرام ہو جاتے ہیں. نمبر 3 میقات. قاصد حرم کے لیے احرام باندھنے کی انتہائی حد یعنی آخری جگہ میقات کہلاتی ہے. یعنی میقات سے مراد ہے وہ جگہ جہاں سے دور کے ہر مسافر کو یعنی میقات کے باہر سے آنے والے ہر قاصد حرم کو بغیر احرام باندھے حرم مکہ کی طرف
ذرا سا بھی آگے بڑھنا جائز نہیں، ورنہ سخت گناہگار ہوگا اور دم بھی واجب ہوگا اور عمرہ یا حج بھی واجب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ حکم ہر آفاقی کے لیے عام ہے جو کہ دخول حرم کا ارادہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ میقات سے گزرتے وقت عازم حج نہ ہو، اگرچہ عازم عمرہ بھی نہ ہو بلکہ کسی دیگر غرض سے جاتا ہو، مثلا تجارت یا ملازمت یا تحصیل علم یا تبلیغ و تعلم وغیرہ۔ نمبر 4، آفاقی، وہ دور کا عازم زیارت جو میقات سے باہر کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو آفاقی کہلاتا ہے، خواہ وہ حدود میقات سے متصل ہو یا کم فاصلے پر واقع ہو یا بہت دور دراز مثلا ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو۔ نمبر 5، میقاتی، وہ قریب کا عازم زیارت میقاتی کہلاتا ہے جو حدود میقات کے اندر اور حدود حرم مکہ کے باہر کا یعنی حل کا رہنے والا ہو۔ نمبر 6، احرام، یہ ہیئت مخصوصہ برائے عبادت مخصوصہ و زیارت خاصہ، حرم میں داخل ہونے کی نیت کا نام احرام ہے۔ نمبر 7، لباس احرام، اور لفظ احرام کا اطلاق محرم کے حالت احرام میں پہننے والے کپڑوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی مجازاً محرم کے اس مخصوص لباس کو بھی احرام کہتے ہیں۔ نمبر 8، محرم، جس نے شرائط احرام کا لحاظ کرتے ہوئے حج یا عمرے کی نیت کر لی وہ بھی محرم ہے۔ نوع ثالث، کچھ اور الفاظ کی توضیح، مثلا محرم کی 4 قسمیں ہیں: معتمر، متمتع، مفرد اور قارن۔ معتمر یعنی عمرے کی نیت سے احرام باندھنے والا، یعنی معتمر عام ہے، اس سے مراد وہ آفاقی محرم بھی ہے جو حج کے مہینوں سے یعنی شوال و ذی القعدہ و ذی الحجہ سے پہلے یا ان کے بعد میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر وارد حرم ہوا، اور وہ مقامی یا میقاتی محرم بھی ہے جو بیرون حرم جا کر مثلا مقام تنعیم وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر داخل حرم ہوا۔ متمتع، وہ محرم ہے جو حج کے کسی مہینے میں بارادہ تمتع عمرے کا احرام باندھ کر وارد حرم ہوا، چونکہ وہ ہے عازم حج تو حج کا احرام مکہ سے باندھے گا، نہ کہ بیرون حرم یا بیرون حل یا بیرون میقات جا کر۔ مفرد، وہ محرم ہے جس نے تنہا حج کا احرام باندھا ہو، چاہے وہ آفاقی ہو یا میقاتی ہو یا مقامی، اس کا احرام حج کے کاموں سے فارغ ہونے تک قائم رہے گا۔ نمبر قارن، وہ محرم ہے جس نے عمرہ اور حج دونوں عبادتوں کے لیے ایک ہی احرام باندھا ہو، وہ عمرے کے طواف اور اس کی سعی کے بعد بھی بدستور احرام میں رہے گا یہاں تک کہ حج کے کاموں سے فارغ ہو۔ آفاقی قارن کے ذمے عمرے کی سعی کے بعد اسی دن یا اور کسی دن طواف قدوم کی ادائیگی بھی ہے، طواف کرے گا، بعد طواف حج کی سعی کرے گا۔ نوع رابع، کچھ اور اصطلاحی لفظوں کی توضیح، مثلا سعی، مسعی، صفا، مروہ، میلین اخضرین۔ سعی کا مطلب عمرے اور حج کے اہم تعبدی کاموں میں سے ایک خاص کام ہے، سعی بھی ہے۔ لفظ سعی کا لغوی معنی ہے شوق و ذوق کے ساتھ کوشش کرنا، تیز تیز چلنا، دوڑنا، رضا و رغبت کا عملی مظاہرہ کرنا، اور یہاں اصطلاح شرع اس سے مراد ہے کہ ایک مخصوص بدنی عبادت، اور وہ یہ ہے کہ صفا نامی پہاڑی سے مروہ نامی پہاڑی تک، پھر مروہ سے صفا تک پیدل چل کر 7 مرتبہ بطرز خاص آمد و رفت کرنا۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ ادھر سے ادھر ایک پھیرا ہوا، ادھر سے ادھر دوسرا پھیرا ہوا، اسی طرح 7 پھیرے گنے جائیں گے۔ ان کی گنتی طواف کے پھیروں کی طرح نہیں ہوگی کہ جہاں سے پھیرا شروع ہوا وہیں آ کر ختم ہو۔ بعض بے علم ایسا کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ مسعی، اس سے مراد ہے مذکورہ بالا دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا فاصلہ، یعنی سعی کرنے والوں کے لیے ان کے چلنے، آنے جانے، پھیرے لگانے کی متعینہ جگہ کا نام مسعی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسعی مسجد حرام کے احاطہ والی خارجی دیوار کے برابر خارجی جگہ ہے، یعنی مسجد کی جگہ نہیں ہے۔ صفا سے
مروا کی طرف چلتے ہوئے بائیں ہاتھ کو مسجد حرام کے احاطے والی دیوار پڑے گی اور داہنے کو اب اس زمانے میں مسعی کے احاطہ والی دیوار بنی ہوئی ہے۔ ترکی گورنمنٹ کے وقت میں وہاں بازار تھا، دکانیں تھی۔ صفا یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی دکنی یعنی رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیانی والی دیوار کے رخ پر ہے، دونوں تقریباً آمنے سامنے ہیں۔ مروا یہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے اور مثل صفا شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ صفا سے پورب کی طرف واقع ہے۔ میلین اخضرین 2 ستون ہرے رنگ کے۔ معلوم ہوا کہ مسعی میں ایک مخصوص درمیانی فاصلہ ہے جہاں سعی کرتے ہوئے مردوں کو ایک مخصوص طرز کی دوڑ لگانے کا حکم ہے۔ اس فاصلہ کی نشاندہی کے لیے دونوں سروں پر ہرے رنگ سے رنگ کا ایک پتھر گاڑ دیا گیا تھا، جیسے سڑکوں کے کناروں پر میلوں کی گنتی کے لیے پتھر لگائے جاتے ہیں۔ پھر بعد کے ادوار میں دیوار حرم میں ہرے ستون یعنی پیلر قائم کر دیے گئے تھے۔ اب آج کل ہری لائٹ کا انتظام ہے، ہر وقت دونوں کناروں پر ہری لائٹ روشن ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سخن دین کی عظیم پیشکش یعنی حج سیریز۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح حج و عمرہ کے تمام پہلوؤں کو ویڈیو کی شکل میں سلسلے بار طریقے سے ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں۔